جو لوگوں کے عیبوں میں پردہ ڈال دے گا اللہ قیامت والے دن اس کے عیبوں میں پردہ ڈال دیں گے. بالکل صحیح. یہ اتنا آسان فارمولہ بتایا کہ میرا مسئلہ ہی نہیں. اچھا ایک بات. دوسری بات جو دوسرے کسی کو سمجھانا ہے نا شاہ صاحب، یہ سمجھانا بہت اوکھا کام ہے. میں نے اپنی زندگی میں دنیا میں سب سے مشکل جو کام دیکھا نا سمجھانا، کسی کو یہ بتانا کہ تم غلط کر رہے ہو. صحیح. یہ پتہ کتنی مشکل بات ہے. یہ شاید ہی ایسے لوگ ہوں گے، کوئی لوگ ہوں جو یہ سمجھنے مشکل بات ہے. میں نے یہ بات سیکھی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. صحیح جی. حالانکہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے حاجی عبدالوہاب صاحب کہ جن کے جنازے میں تقریباً 35 لاکھ آدمی تھے. اللہ، اتنا بڑا وہ آدمی تھا جو دنیا میں پھر ہے. انہوں نے مجھے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا، میں آپ کو وہ واقعہ ضرور کوٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہمارے بزرگ ہوتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کبھی کبھی نا ہماری اصلاح فرماتے تھے. میں نے بیان میں کوئی ایسی بات کہہ دینی تو انہوں نے مجھے اب یہ انہوں نے کہنا ہوتا تھا کہ تم نے جو بات کی وہ صحیح نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب ان کا انداز کیا تھا یہ سمجھانے کا، اس پہ اب غور کرنا تھا کہ کیا انداز تھا ان کا. اب میں نے بیان میں کہتے غلط بات کر دی تو شام کو ان کا خادم آتا تھا کہ جی حضرت یاد فرما رہے ہیں. تو میں نے چلے جانا کہ جی حضرت. تو انہوں نے کہنا کہ عبدالوہاب تیرے لیے دودھ جلیبیاں بنائی ہیں، دودھ جلیبیاں کھاؤ. تو دودھ جلیبیاں اس کو سب سے بڑی ڈش تھی تو ہم نے دودھ جلیبی کھا لینی. تو میں نے کہا جی حضرت اس اور کوئی حکم؟ کہا نہیں بس دودھ جلیبی کھا لیں. آ جانا. اگلے دن شام کو پھر کسی خادم میں نے کہا حضرت یاد کر رہے ہیں. تو میں نے پھر جانا حضرت کہ دودھ جلیبیاں. تو میں نے پھر دودھ جلیبیاں کہا کہ حضرت کچھ حکم؟ نہیں کچھ نہیں بس. اگلے دن پھر دودھ جلیبی. جب 4 دن گزر جاتے تھے نا دودھ جلیبیاں میں کہتا حضرت مجھے بتاتے کیا ہوا. تو 4 دنوں بعد یہ فرماتے تھے وہ کہ نہیں تو نے غلطی نہیں کی عبدالوہاب، وہ تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کی بجائے تو یہ کہتا تو پھر کیسا تھا. کیا بات کیا بات ہے. بڑا صبر والا کام ہے. 4 دفعہ دودھ جلیبی سر ارینج کرنا بھی بڑا کام ہے نا سر. اور کسی کو سمجھانا کتنا، یہ بتایا تھا کہ سمجھانا کتنا مشکل ہے. مشکل کام. ہم فوراً عقل کر رہے ہیں تو ایسا کریے. بالکل صحیح. اس طرح نہیں ہوتا. یہ وہی جس کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی اور خود وہ ججمنٹل بنا ہوا ہے کہ ایک دم فوراً غلط ہے. بالکل صحیح. اس طرح نہیں ہوتا. بالکل صحیح جی. اس طرح معاشرے میں خیر نہیں پھیلتی. بالکل صحیح جی. بٹ سب دعا فرما دیجیے کیونکہ اس موضوع پہ یہ پھر اگین ایسا موضوع ہے جس کے اتنے روح ابھی اور کئی باتیں رہتی ہیں تو پھر ہم اس کو اسی موضوع کو کسی اور، کیونکہ ابھی بہت سے موضوعات پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اس پہ بھی بات چیت کرنی ہے. ایک ویسے میں آخری بات آپ کی اجازت سے کوٹ کر کے میں چاہوں گا دعا کر دیں آپ کہ میں نے کامن ٹریل یہ کتابوں میں پڑھا اور میرا واسطہ بھی جو پڑھا، یہ سب کے سب لوگ جو ججمنٹل ڈیفیکلٹ پیپلز ہیں، ریجڈ ہیں، یہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی پرسنل سپیس ختم کر دیتے ہیں. ابھی پڑھی لکھی بات میں نے کی ہے، اس کو کوئی سمجھ جائے. یعنی یہ نا اپنی نوز ڈپ ہر چیز کے بارے میں کریں گے. یہ اگر آپ کو ان کے ساتھ رہنا پڑ جائے نا آپ کا یقین کریں جینا دوبارہ ہو جائے گا. میرے ایک استاد تھے، میں نے واٹس ایپ ان سے یہ چیز سیکھی اور انتہائی کارگر نسخہ تھا. یہ اتنا کارگر نسخہ تھا کہ پچھلے سال میرے دفتر میں نے اسپیشلی کہا کہ یار یہ نسخہ کارآمد ہے لیکن اس کا ایک نقصان ہے تو یہ تدبیر کرنی پڑے گی. نسخہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بیٹے جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں نا ان کے پرسنل میٹرز میں آپ نے نہیں گھسنا. پرسنل میٹر اس کا اپنا میٹر. آپ کے دفتر کے باہر وہ جو بھی ہے تب تک جب تک کہ کوئی آپ کو نہ آ کے کہے یا وہ خود آ کے نہ کہے کہ میں حضرت یہ مسئلہ مجھے درپیش ہے، یہ میری ہمشیرہ کو درپیش ہے، یا میرے گھر میں مسئلہ ہے، خود آپ نے نہ ڈھونڈ کے زبردستی اس کو کوئی سولوشن نہیں دینا. اب اس کا نقصان یہ کہ میری کیونکہ طبیعت میں یہ تھا، میرے ساتھ ایک صاحب تھے میرے ساتھ رہے 8 سال رہے. 8 سال خدا کی قسم بٹ صاحب مجھے لاہور میں یہ نہیں پتا تھا یہ کہاں رہتے ہیں. میرے سارے پاسورڈز، میری ہر چیز، میری ہر پرسنل چیز، ایک چیز، اللہ اس کو زندگی سے بڑا ایماندار بچہ، بہت ہی ایماندار بچہ رانا رضوان. وہ ایک دن ایسے خیال آیا دفتر میں ہم سارے بیٹھے ہوئے کہ یار اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو جائے. دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے نا جی، کوئی ہمارے بیٹی ہیں بیٹے ہیں 60-70 لوگ کام کرتے ہیں، ہمیں کو اچانک رابطہ کرنا پڑ جاتا ہے تو ہم کس سے رابطہ کریں گے. تو میں نے تب رول ایک چھوٹا سا بنایا کہ سب لوگ اپنا ایک ایکسٹرا نمبر، فیملی کا نمبر، ایڈریس، کہاں رہتے ہیں وہ ضرور دیں. اس سے پہلے بٹ صاحب حیران ہو کے 8 سال یہ ایک کہانی ہے جو میں نے سنائی. اس طرح کی زندگی میں درجنوں لوگ ہیں جن کے ساتھ کتنا پرانا تعلق ہے، یہ خبر ہی نہیں وہ رہتے کہاں پر ہیں. یعنی پوچھے نہیں کبھی. مثلا آج تک بٹ صاحب میں نے آپ سے نہیں پوچھا آپ کے بچے کتنے، اب آپ دیں گواہی، ٹی وی پہ گواہی دیں. یعنی کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں آپ سے کام کے علاوہ کوئی بات ہی کوئی نہیں، کوئی دین کی بات سن لی، کوئی مجھے مسئلہ درپیش ہے میں آپ سے گائیڈنس لے، کوئی
کوئی دکھ میں نے سنانا اپنا کہ بٹ صاحب میرا دکھ ہلکا کر دیں, کندھا دیں, میں نے رونا تھوڑی دیر, ایسے ہو جاتا ہے. میں نے کبھی نہیں پوچھا بٹ صاحب کہ آپ کے بچے کتنے ہیں, ہمارے بھتیجے بھانجے کتنے ہیں, خبر ہی نہیں, خیال ہی نہیں آیا نا جی. یہاں پر ہر ریجڈ بندے میں یہ کامن چیز ہوتی ہے, وہ ہر چیز کو دیکھے گا, پرکھے گا. وہ آپ کے جوتوں سے اندازہ لگائے گا یار بٹ صاحب ویسے دیندار ہیں, لیکن یہ جو اسکیچر کے شوز پہنے ہیں نا, لا حول ولا قوت الا باللہ, گورے کی جوتی پہننا حضرت کوئی دین والی بات نہیں ہے. تو آپ کو شاہلمی سے جو چائنا سے چمڑا آ رہا ہے اس کا جوتا پہننے کی اجازت ہے. سمجھ رہے میری بات؟ وہ جج کرنا ہے نا, مجبوری ہے, کسی چیز کو پکڑ کے جج کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن بٹن مجھے جاپانی لگ رہا ہے آپ کا جو آپ نے یہاں لگایا ہوا ہے, اس نے بس کہیں سے پکڑنا ہے, جج کرنا ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو نرمی دے. اور یہ بالخصوص دعا فرمائیے کہ 2 دعائیں میں آپ سے عرضی پیش کروں گا. آپ اللہ سے جب بات کریں تو آمین کہنے والے کتنے ہیں, 2 دعائیں تو ضرور فرما دیجیے کہ اللہ ہمیں نرمی عطا فرمائے, ہمیں ظرف عطا فرمائے اگر کسی مشکل شخص سے واسطہ پڑ جائے, اور اللہ یہ ہمیں جو کوئی مشکل سن بھی رہا ہے اللہ اس کے دل کو نرم کر دے. جاتے جاتے بس آخری دعا میں کہہ دیتا ہوں لوگوں کو, جب کہیے نا کہ اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ, کہ اے اللہ مجھے صبر والا بنا, مجھے شکر والا بنا, اور مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے, لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے. جو یہ دعائیں صبح شام پڑھے گا نا, جی جی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی سختی ویسے ہی دور کرتا. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وفعل بنا کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ وہ گناہ جن گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں, ہم ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں وہ گناہ معاف فرما. اے اللہ ایسے گناہ جس سے آپ ناراض ہو کے خیر کی توفیق چھین لیتے ہیں, اے اللہ ہمیں ایسے گناہوں کو سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم یہ جو بات کرتے ہیں یا اللہ اس میں جو خیریں ہیں یا اللہ وہ ہمارے اندر بھی عطا فرما اور سارے سننے والوں کے اندر بھی عطا فرما. اے اللہ بڑی ضرورت ہے اس وقت بڑی ضرورت ہے تیری بات کرنے کی, تیری عظمت کی بات کرنے کی, تیرے دین کی بات کرنے کی. اے اللہ ہم سے دین کا کام لے لے اور سارے مسلمانوں کو یا اللہ ایمان والا بنا دے, سارے مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما اور ساری دنیا میں خیر پھیلانے والا بنا. اے اللہ جو ہمارے اندر لوگوں کو دیکھ کے ان کی برائیاں ڈھونڈنے کی جو عادت ہے, اے اللہ اس برائی کو ہم سے دور فرما دے. آمین. اے اللہ اس برائی کو ہم سے دور کر دے, یہ بڑی ہی غلیظ برائی ہے یا اللہ. اے اللہ ہمیں لوگوں کی خوبیاں دیکھنے والا بنا, آمین. برائیوں پہ آنکھیں بند کرنے والا بنا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا